جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں۔ ملک نیمروز پہاڑوں کی ترائی میں واقع ہے۔ پہاڑوں پر گھنے جنگل ہیں جن میں ہاتھی، گینڈے، گھوڑے، بھیڑیے، بھیڑیں اور دیگر جانور بکثرت پائے جاتے ہیں۔ شہر نیمروز پر ایک خدا ترس بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے انصاف کا ایسا شعرا تھا کہ لوگ 9 شیروں کے بجائے اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ پر قسمت کا چکر تو کسی لمحے بھی الٹا چل سکتا ہے۔ یہی نمروز بادشاہ کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک آدم خور شیر وہاں آ گیا۔ صبح، دوپہر، شام، جس وقت اسے بھوک لگتی وہ جنگل سے شہر میں آ جاتا اور اپنی بھوک مٹا کر چلا جاتا۔ اس شیر کے بارے میں ایک چیز عجیب تھی، وہ صرف عورتوں کا شکار بناتا تھا۔ مردوں کو اگر وہ صرف اسی وقت مارتا تھا جب وہ کسی عورت کا شکار کرنے میں اس کے خلاف مزاحمت کرتے تھے۔ شیر کا ایسا خوف طاری ہوا کہ دن کے وقت بھی گلی کوچے ویران ہو گئے۔ سب شہری اپنے اپنے گھروں کو تالا لگا کر اور کھڑکی دروازوں کو مضبوطی سے بند کر کے گھر میں چھپے بیٹھے رہتے۔ صرف بالغ مردوں کو باہر نکلنے کا حوصلہ ہوتا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شیر انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بادشاہ تک یہ خبریں پہنچیں تو اس نے دربار خاص طلب کر لیا تاکہ اس مسئلے پر غور و فکر کیا جائے۔ بادشاہ نے وزیر اعظم سے رائے طلب کی، وحشی درندے سے عورتوں کو کیسے بچایا جائے، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ وزیر اعظم نے کہا، ہمارے پاس اعداد و شمار تو نہیں ہیں، لیکن سنا ہے کہ شیر عموماً اس عورت کو شکار بناتا ہے جو سرخ یا گلابی لباس پہنتی ہے۔ اگر عورت پر پابندی لگا دی جائے وہ سرخ یا گلابی کپڑے نہیں پہنے گی تو شیر انہیں نہیں مارے گا۔ بدقسمتی سے درباری مسخرے نے اس موقع پر بولنے کی غلطی کر دی۔ اس نے کہا، میری سوچ کے مطابق۔ سب درباری اس کے یہ الفاظ سن کر ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، میاں مسخرے، تم اب سوچنے بھی لگے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ وزیر اعظم نے کیا کہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے وزیر اعظم ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہیں، اور تم اسی وجہ سے شاہی مسخرے ہو کہ تم سوچ نہیں سکتے اور تمہاری بے وقوفیوں پر سب ہنستے ہیں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ آئندہ سے کوئی عورت سرخ یا گلابی لباس نہیں پہنے گی، اور اب تمام لوگ گھروں کے دروازے کھول دیں اور عورتیں اپنا کام دوبارہ معمول کے مطابق سر انجام دینے لگیں۔ بدقسمتی سے اسی شام شیر نے ایک اور عورت کا شکار کر لیا۔ اس نے سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے اگلی صبح دوبارہ دربار لگایا اور پھر غور ہونے لگا کہ شیر کے حملے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، اور وحشی درندے سے عورتوں کو کیسے بچایا جائے۔ اس مرتبہ کوتوال نے بات کی، میرے خیال میں مسئلہ کپڑوں کی رنگت کا نہیں ہے۔ اس عورت نے لہنگا پہنا ہوا تھا۔ شیر سمجھا کہ یہ کوئی موٹا تازہ سا شکار ہے جس میں سے خوب گوشت نکلے گا، اس لیے اس پر حملہ آور ہو گیا۔ درباری مسخرے نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی، میری سوچ کے مطابق۔ بادشاہ اپنا پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگا، اور باقی درباری بھی ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے اور مسخرے کی بات کہکوں کے شور میں دب گئی۔ کوتوال کی بات سب کی سمجھ میں آ گئی تھی، چنانچہ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ آئندہ شہر میں کوئی عورت لہنگا نہیں پہنے گی، اور سب عورتیں بے فکر ہو کر گلی محلے اور بازار میں آزادی سے گھومیں۔ ہوا یوں کہ اسی شام ایک اور عورت کو شیر اٹھا کر لے گیا۔ اس نے نہ تو سرخ کپڑے پہن رکھے تھے اور نہ ہی لہنگا۔ بادشاہ نے دوبارہ خصوصی اجلاس طلب کر لیا اور پوچھا، وحشی درندے سے عورتوں کو کیسے بچایا جائے، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اب درباری مسخرے نے سب سے پہلے بولنے کی کوشش کی، میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے۔ جیسے ہی مسخرے نے یہ کہا، سب درباری بے تحاشا ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر مسخرے کو مزید کچھ کہنے سے منع کیا اور اپنے استاد سے مخاطب ہوا، یا حضرت، وزیر اور کوتوال کا مشاہدہ تو غلط نکلا۔ آپ دونوں جہانوں کا علم رکھتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ شیخ صاحب نے فرمایا، مسئلہ لباس کے رنگ یا قسم کا نہیں ہے، مسئلہ لباس کی تراش خراش کا ہے۔ جب لباس میں سے
عورت کے بازو، ٹانگیں اور چہرہ دکھائی دیتا ہے تو گوشت دیکھ کر شیر وحشی ہو جاتا ہے۔ ساری غلطی عورت کی ہے جو شیر کے جذبات کو مشتعل کرتی ہے۔ اب اس وحشی سے عورتوں کو بچانا ہے تو انہیں افغانی برقع پہننے کا حکم دیا جائے، جس میں ہاتھ پیر کیا آنکھیں تک دکھائی نہیں دیتی۔ شیر کو گوشت دکھائی نہیں دے گا تو وہ حملہ نہیں کرے گا۔ مسخرے نے پھر بولنے کی کوشش کی، میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے۔ جیسے ہی مسخرے نے یہ کہا، سب درباری بے تحاشا ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، میاں اگر تمہارے پاس دماغ ہوتا تو تم شاہی مسخرے کیوں ہوتے؟ تمہارے پاس دماغ نہیں ہے، اسی لیے تو سب تمہاری باتوں پر اتنا ہنستے ہیں کہ تمہیں درباری مسخرہ مقرر کیا گیا ہے۔ شیخ صاحب نے درست فرمایا ہے، یہی مسئلہ ہے، اور ان کے مشورے پر عمل کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حکم جاری کر دیا گیا، آئندہ نیم روز کی تمام عورتیں افغانی برقع پہنا کریں گی اور شیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بدقسمتی سے اس مرتبہ تو شیر نے عین 12 بجے دوپہر ایک عورت پر حملہ کر دیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ ایک بار پھر دربار لگایا گیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس کے قابل ترین وزیر اعظم، امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے مشہور کوتوال اور سب سے بڑے عالم کا کل علم بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکا۔ اب بادشاہ پر عوام بھی عدم اعتماد کرنے لگے اور اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ لباس ٹھیک کر لیا جائے تو شیر شہر کی عورتوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بادشاہ نے پھر سب سے مشورہ طلب کیا، وحشی درندے سے عورتوں کو کیسے بچایا جائے؟ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ خوب سوچ سمجھ کر حل بتانا۔ حل ناکام ہوا تو حل تجویز کرنے والے کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ سب درباریوں کو سزا کا سن کر سانپ سونگھ گیا، مگر احمق مسخرہ پھر بول اٹھا، میرے خیال کے مطابق۔ جیسے ہی مسخرے نے یہ جملہ کہا، تمام درباری مسکرانے لگے اور بادشاہ ایک تناؤ کی کیفیت میں تھا۔ اس نے چڑھ کر کہا، ایک بار ہی بتا دو کہ تمہارے ننھے سے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، تاکہ ہم اسے ایک مرتبہ سن کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیں اور پھر سب عاقل و دانا لوگ اس مسئلے پر یکسوئی سے غور کر سکیں۔ مسخرے نے کہا، میرے خیال کے مطابق مسئلہ عورت کے لباس میں نہیں ہے۔ شیر کی فطرت میں وحشت ہے۔ عورت خواہ جو لباس پہنے، اس درندے نے اس پر حملہ کرنا ہی کرنا ہے تاکہ اپنی بھوک مٹائے۔ بہتر ہے کہ عورت پر پابندی لگانے کے بجائے شیر کو قابو میں لایا جائے۔ شہر کے دروازوں کے پاس تمام چھتوں پر تیر انداز مقرر کر دیے جائیں اور جیسے ہی شیر شہر میں داخل ہو وہ اسے تیروں سے چھلنی کر دیں۔ کسی دوسرے درباری نے کوئی مشورہ نہ دیا تو بادشاہ نے لاچار ہو کر مسخرے کی تجویز کے مطابق چھتوں پر تیر انداز مقرر کر دیے۔ سپہر کو جیسے ہی شیر شہر میں داخل ہوا تو اس پر ہر طرف سے تیر برسنے لگے اور چند لمحوں میں وہ مارا گیا۔ یہ دیکھتے ہی شہری اپنے گھروں سے نکل آئے اور اپنے پورے نمروز میں ایک بڑا جشن منایا جانے لگا۔ اب عورتیں اس وحشی درندے سے محفوظ ہو گئیں۔ بادشاہ نے مسخرے کو بہت انعام و کرام دیا اور اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا، اور اس کے بعد نمروز ملک کے لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اسی طرح کی کہانیاں قصے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔